السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ۔ خواتین و حضرات، ریاض الصالحین کا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جو باب ہے وہ ہے حاکم یعنی عمراء، بادشاہ، اہل اقتدار کیا عوام کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، عوام کے ساتھ ان کا کیسا طریقہ ہونا چاہیے۔ آیت جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں اس میں یہ ہے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے بالعدل، احسان کا، بالعدل انصاف کا، والاحسان اور احسان کرنے کا، وایتاء ذی القربى اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ان کا حق ادا کرنے کا۔ تو تین باتوں کا حکم، عدل، احسان اور رشتہ داروں کے حقوق۔ وینہا اور اسی طرح اللہ تم کو روکتا ہے عن الفحشاء، فحش، والمنکر اور منکر، والبغی اور سرکشی، زیادتی، ظلم۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعظکم، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ بڑی اہم آیت ہے۔ ہمیشہ آپ جمعہ کے خطبے میں، دوسرے خطبے میں جو عربی خطبہ ہوتا ہے اس میں آپ سنتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس آیت کو خطبے میں ملایا گیا، کیونکہ اس وقت خود مسلمان ایک دوسرے مسلمان پر لعن طعن، برا بھلا یہ سب کرتے تھے، تو اس لیے اس آیت کو کہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو تم کو انصاف، احسان یعنی دوسرے کے ساتھ بھلائی اور رشتہ داروں کے ساتھ کے حقوق ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور تم کو فحش، منکر، فحش کرتے ہیں کھلی ہوئی بے حیائی، منکر کہتے ہیں چھپی ہوئی بے حیائی، یعنی دونوں بھی ناپسند چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ والبغی اور ظلم و زیادتی، حد سے زیادہ ظلم کرنا، حد سے زیادہ زیادتی کرنا، تو ان سے روکنے کے لیے یہ آیت بڑی جامع آیت ہے۔ تین چیزوں کے کرنے کا حکم، تین چیزوں کے منع کرنے سے منع کیا گیا۔ بہرکیف آئیے آگے چلتے ہیں کہ باب سے اس میں کیا تعلق۔ تو باب سے اس کا یہ تعلق ہے جو حدیث سے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے۔ پہلی حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن عمر سے مراد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی نگہبان ہے اور اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنی رعیت، اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الامام راعٍ، حاکم، عمراء، ذمہ دار حضرات، راعی ہیں یعنی ذمہ دار ہیں، ومسئول عن رعیتہ، اور ان کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں، بادشاہ ہے تو پبلک کے بارے میں، حاکم ہے تو اس کے ماتحت کام کرنے والوں میں، لیڈر ہے تو اس کے ماتحت رہنے والوں میں، قوم کا سردار ہے تو اس کے اندر میں، گھر کے بڑے ہیں، خاندان کے بڑے ہیں، قبیلے کے بڑے ہیں تو اس کے ماتحتوں کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ ماں باپ ہیں تو اولاد کے بارے میں جیسا آ رہا ہے۔ والرجل راعٍ فی اہلہ، آدمی اپنے گھر میں ذمہ دار ہے، ومسئول عن رعیتہ، اور اپنے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، اسی طرح عورت اپنے گھر میں اپنے شوہر کے سارے مال کی ذمہ دار ہے، ومسئول عن رعیتہا، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والخادم راعٍ، اسی طرح خادم، نوکر چاکر ذمہ دار ہیں، فی مال سیدہ، اپنے سردار، اپنے مالک کے مال کے بارے میں، ومسئول عن رعیتہ،
اور وہ پوچھا جائے گا اپنی ذمہ داری کے بارے میں۔ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، پھر جو شروع میں بات کہی گئی کہ ہر ایک تم میں سے ذمہ دار ہے اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رواہ البخاری و مسلم، بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر یہ حدیث ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر آدمی کے اوپر کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہے۔ تو بادشاہوں کی ذمہ داری کیا ہے، گھر کے بڑوں کی ذمہ داری کیا ہے، شوہر کی ہونے کی حیثیت سے شوہر کی ذمہ داری، بیوی ہونے کی وجہ سے گھر کی ذمہ داری، مالک ہونے کی وجہ سے غلام کی ذمہ داری، غلام ہونے کی وجہ سے مالک کی ذمہ داری، سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں خیال رکھنا ہے۔ اگر یہ نہیں رکھیں گے تو قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا۔ اگر اپنی ذمہ داری کے بارے میں غفلت برتیں گے، سستی کوتاہی کریں گے، اس کا حق ادا نہیں کریں گے، تو قیامت کے دن اللہ کے پاس ان سب چیزوں کی باز پرس ہوگی، سوال جواب ہوگا، حساب کتاب ہوگا، پوچھا جائے گا۔ دوسری حدیث ابی یعلا معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتہ، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ماتحت جس کو سپرد کیا ہے وہ اس کے ماتحتی کا خیال رکھے، کیونکہ اگر وہ اس کا خیال نہیں رکھا، اگر اس نے دھوکہ دیا اور اس کی موت ہو گئی تو حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس کے اوپر حرام۔ یعنی ایک انسان ذمہ دار ہے اور اس نے اپنی ذمہ داری کا وعدہ کیا کہ میں دیش کا، ملک کا، خاندان کا، قبیلے کا، ادارے کا یا کسی بھی چیز کا، گھر کا ذمہ دار ہوں اور میں اس پوری ذمہ داری کو اچھی طرح نبھاؤں گا، لیکن وہ نبھایا نہیں، دھوکہ دیا، مکر گیا، بدل گیا، وعدہ پورا نہیں کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ دوسری روایت اسی حدیث کی ایک اور روایت ہے جس میں کہا گیا کہ جس نے خیر خواہی کے ساتھ ان کے حقوق کی حفاظت نہیں کی وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، لم یجد رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور ایک اور روایت جو مسلم شریف کے اندر ہے، اس کے اندر ہے کہ کوئی بھی حاکم جو مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار ہے، پھر ان کے مسائل کو پوری طریقے سے حل نہیں کیا، ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی، ان کے ساتھ بھلائی نہیں کیا، تو کہا جاتا ہے کہ لم يدخل معهم الجنہ، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو کتنے بد نصیب ہیں وہ حکمراں کہ جو نشہ یا اقتدار کے نشے میں بدمست ہو جاتے ہیں، عوام کے معاملات سے غفلت برتتے ہیں، عوام کے معاملات کا صحیح طریقے سے انصاف یا صحیح طریقے سے حق ادا نہیں کرتے ہیں، وہ کتنے ناکام ہوں گے یا اللہ کی نگاہ میں اللہ کی پکڑ سے کتنے قریب ہوں گے، جبکہ خوش نصیب ہیں وہ بادشاہ، وہ حکمراں، وہ ذمہ دار کہ وہ اپنے رعایا، اپنی پبلک، اپنے گھر، اپنی رعیت، اپنے ماتحت والوں کا صحیح طریقے سے حق ادا کرتے ہیں، ان کے حقوق جو جائز ہیں وہ ادا کرتے ہیں، تو اللہ کی نگاہ میں بہتر، رب سے قربت، رب سے قریب اور جنت کے حقدار ہوتے ہیں۔ لہذا ان سب چیزوں کو بھی دین سمجھنا چاہیے۔ ذمہ داری کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آگے اور بھی حدیثیں آپ سنیں گے کہ ایک حاکم کو، ایک مالک کو، ایک عہدیدار کو کیسے ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہونا چاہیے، آگے کے باب میں انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ یہاں ایک اور حدیث سنیے جس کے راوی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، قالت، کہتی ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی بیتی ھذا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا اس گھر میں، یعنی میرے اس گھر میں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہ فاشقق علیہ ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم فارفق بہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے اللہ جو شخص بھی میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے پھر وہ انہیں لوگوں کو مشقت میں ڈالے، ذمہ دار آدمی کسی کو تکلیف میں ڈالے، ستائے، پریشان کرے، حق ادا نہ کرے، انصاف نہ کرے، تو اس پر آپ سختی کیجیے۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں آپ سے کہ اس کے اوپر آپ سختی کو نازل کریے۔ اور جو شخص میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے پھر وہ میری امت کے لوگوں کے ساتھ نرمی کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ نرمی کیجیے، یعنی اے اللہ آپ اس بندے کے ساتھ نرمی کیجیے۔ تو خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں شامل ہو جاتا ہے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کر کے، انصاف کر کے، ان کا حق ادا کر کے۔ اور بد نصیب ہے وہ انسان، وہ ذمہ دار، وہ آمر، حاکم، وہ بادشاہ جو اپنے ماتحتوں کا حق ادا نہیں کرتا یا انصاف نہیں کرتا یا ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا میں شامل ہوتا ہے اور خود اپنی زندگی اور آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ مختصراً اس حدیث کے بعد ایک اور حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے پیغمبر کرتے تھے، یعنی پیغمبر ہی ان کے سب کچھ تھے۔ ایک پیغمبر آئے، ساری چیزوں انہوں نے کی، حکومت، دینی، دنیاوی قیادت، سب کچھ انہوں نے کیا۔ جب ان کا دور ختم ہو گیا تو دوسرے آئے، دوسرے ختم ہوئے تو تیسرے آئے، اس طریقے سے ان کے درمیان سب کچھ انبیاء ہی کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی ایک نبی کا انتقال ہوا تو ان کے پیچھے دوسرے نبی آئے۔ لیکن سنو وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ، ہاں میرے بعد بہت سے خلفاء ہوں گے اور وہ کثرت سے ہوں گے۔ قالوا، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ فما تأمرنا، آپ ہم کو کیا حکم دیتے ہیں جب یہ خلفاء ہوں گے اس وقت؟ قال اوفوا ببیعۃ الاول فالاول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس سے پہلے بیعت کرو اسے پورا کرو، پھر اس کے بعد والے سے بیعت کرو، پھر انہیں ان کا حق دو، اور تمہارے اپنے جو حقوق ہیں ان کا اللہ سے سوال کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اگر کسی کو امیر منتخب کر لیں تو ہمیں چاہیے کہ اس امیر کے ساتھ ہی ہم اپنے سارے معاملات کو ادا کریں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو ہم اپنے حقوق اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جن کا انہیں والی بنائے گا خود ہی ان سے پوچھ لے گا۔ تو لہذا کسی بھی ایسے شخص کو اگر ہم نے ولی بنا دیا، حاکم بنا دیا، اور وہ اگر دوسری طرف خلافت وغیرہ کا یا کوتاہی کرتا ہے تو اس کے خلاف بغاوت کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ کہا گیا کہ تم اپنا حق اللہ سے مانگو، لیکن اس بادشاہ کا جو حق ہے یعنی اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری کرتے رہو، اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے گا۔ تو یہ ایک بڑی اہم حدیث ہے آج کل کے زمانے کے لیے، کیونکہ بہت سے مسلمان ملک ان ملکوں کے خلاف ناحق عوام بغاوت کر کے پورے ملک کو تباہ کر دیا، ہزاروں جانیں گئی اور مالی اعتبار سے وہ ملک تباہ و برباد ہو گیا، محض غلط چیزوں۔ اس کی تشریح آگے کی باتوں میں آئیں گی، وہاں ہم تفصیل سے کریں گے۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت عائض بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک بار عبید اللہ بن زیاد
جو یہ شخص کوفے میں گورنر تھا حضرت معاویہ اور یزید کے زمانے میں، تو یہ عائض بن عمر جو ہے ان کے پاس گئے اور ان سے کہا، یا اے بنیا، اے بیٹے، چونکہ جو عائض بن عمر ہیں وہ عمر میں بڑے تھے اور عبید اللہ ابن زیاد عمر میں کم تھا، تو انہوں نے کہا اے بیٹے، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، ان شر الرعاء الحطمہ فإیاک ان تکون منہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین حاکم وہ ہیں جو رعایا پر ظلم کرتے ہیں، رعایا کو توڑ پھوڑ، تکلیف، ستانا، مار دھاڑ، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، ایسا کرتے ہیں، لہذا فإیایا، تم اس سے بچو، ان تکون منہم، کہ ان میں سے نہ ہو جاؤ، کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد جو شخص تھا یہی ظالم تھا، اسی کے زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو معلوم اس میں کئی چیزیں ہوئی کہ انہوں نے اس کو نصیحت کی، جیسا کہ پہلے ایک باب آیا تھا کہ عمرا حکمہ میں غلطی ہو یا کسی کے اندر غلطی ہو تو اس کو نصیحت کی جائے۔ دوسرا، انہوں نے اس کے خلاف بغاوت نہیں کیا، بلکہ اس کو نصیحت کیا کہ تم اللہ کی سختی سے بچو، اللہ کے عذاب سے بچو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بھی حکمراں اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچتے۔ لہذا حکمراں کو کیا چاہیے؟ اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کرے، سب سے بڑی چیز انصاف ہے، اور یہ انصاف لفظ چھوٹا ہے لیکن بہت سی چیزوں میں یہ انصاف آتا ہے۔ تو اگر کوئی حکمراں انصاف کرتے ہیں تو ان کا کیا مقام ہے؟ آئیے اس کے لیے صرف ایک حدیث، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں، عرش کے سائے کے علاوہ، شیڈو، سایہ، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں ان لوگوں کو موقع ملے گا، 7 قسم کے لوگوں کو۔ ان میں سے پہلا کون ہے؟ امام عادل، وہ حکمراں، وہ امام، وہ ذمہ دار، وہ لیڈر جو انصاف کرتا ہو۔ باقی اور بھی وہ بھی سن لیجئے کون کون ہے۔ تو پہلا لیکن درجہ حاکم کو، انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، رعایا کے ساتھ صحیح انصاف کرتا ہو، ان کا حق ادا کرتا ہو، ان کے ساتھ ظلم نہیں کرتا ہو۔ وَشَابٌ، اور دوسرے وہ ہوں گے ایسا نوجوان، نشأ فی عبادت اللہ، وہ اپنی جوانی میں اللہ کو یاد کیا ہو۔ دوسری عمر میں تو سب کوئی کرتے ہی ہیں، لیکن اصل چیز جوانی میں، کیونکہ انسان کو جوانی میں بہت سی ضرورتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ساری ضرورتوں کو پوری کرتے کرتے اللہ کو بھی یاد کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ایک ایسا آدمی ہے جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا ہو، مطلب نمازوں کی پابندی کرتا ہو۔ مسجد میں جس طرح اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، باہر بھی اس کے دل میں ڈر اور خوف رہا۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، 2 آدمی ایسے ہیں جو محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، دوستی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، دونوں الگ ہوتے ہیں تو بھی اللہ ہی کے لیے، گویا ان کا ہر کام صرف اللہ کے لیے، دوستی بھی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے، بھائی کا کام، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نفس کے لیے نہیں، اپنے فائدے کے لیے نہیں۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک ایسا آدمی ہے جو جان جوان، خوبصورت، ہٹا کٹا ہے، اور اس کو ایک خوبصورت، مالدار، صاحب حیثیت عورت برائی کے لیے بلاتی ہے، لیکن یہ آدمی فوراً کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہاری اس برائی کی طرف نہیں آ سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔
آدمی وہ ہے اور دوسرا آدمی وہ اس کے بعد وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، وہ آدمی عرش کے سائے میں بھی ہوگا جو صدقہ کرتا ہے تو اس کو اتنا چھپا کے کرتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا، مطلب اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، اور ایک آدمی وہ بھی ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اکیلا کہیں بیٹھا تھا اور اللہ کو یاد کیا، تو اللہ کی محبت میں ہو یا اس کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے ہو، ففاضت عیناہ، اس کے آنکھ میں آنسو آ جائے، تو یہ شخص بھی جنت عرش کے سائے میں ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں۔ اصل اس باب میں امام عادل کہا کہ وہ شخص جو ذمہ دار ہو، اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے تو عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو اس باب میں یہ چند حدیثیں تھیں جس میں بتلایا گیا کہ ایک حاکم کو اپنے رعایا کے ساتھ، اپنی پبلک کے ساتھ، ایک ذمہ دار کو، خواہ وہ گھر کا ذمہ دار ہو، محلے کا ذمہ دار ہو، ملک کا ذمہ دار ہو، قوم کا ذمہ دار ہو، امت کا ذمہ دار ہو، یا کسی فیڈریشن، ایسوسیشن، ٹرسٹ یا جس قسم کے NGOs، کسی بھی چیز کا ذمہ دار ہو، اسے چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف سے کام لے۔ ان کے جو حقوق ہیں، فیکٹری کا ذمہ دار ہے تو مزدور کے ساتھ، مزدور ہے تو اسے چاہیے اپنے مالک کے ساتھ، شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ، بیوی ہے تو شوہر کے مال کا، ماں باپ دونوں اولاد کے لیے، اولاد ماں باپ کے لیے، ہر آدمی ایک دوسرے کا ذمہ دار ہے، اور اپنے ذمہ داروں کے ساتھ سب سے پہلے انصاف کرے، ان کا حق ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی۔